وہ انگریزی میں کہتے ہیں with great power comes great responsibility. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام شہری کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے، اگر آپ اس کو 1000 سے ضرب دے دیں تو اتنی اخلاقی اور بھی جتنی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ آتی ہیں ہمارے ملک کی اشرافیہ اور ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے اوپر۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے تو اسمبلیوں میں آتے ہیں اور وہ ملک و قوم کی آواز ہوتے ہیں۔ تو اس ضمن میں دیکھا جائے تو ان کا کردار اور ان کا کام اور ان کا لب و لہجہ اور ان کی بات، ان سب چیزوں میں اعلیٰ کردار نمایاں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں جو ثاقب خان چدر، جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کے حوالے سے چیزیں کچھ سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ ایک جگہ خریدنے کا معاہدہ کرتے ہیں اور وہ جس خاتون کے ساتھ وہ معاہدہ کرتے ہیں وہ ایک بزرگ خاتون ہے، عمر رسیدہ خاتون ہے اور کینسر کی پیشنٹ بھی ہیں۔ وہ اس پلاٹ کی جو کہ واقعہ ہے ڈیوس روڈ پہ اور اس کا ایڈریس ہے SE-16R-36، یہ لاہور ڈیوس روڈ پہ یہ جگہ واقع ہے، اور وہ اس جگہ کو بیچنے کا معاہدہ وہ کرتی ہیں ثاقب خان چدر کے ساتھ اور زہیر اکبر کے ساتھ، اور اس جگہ کا کل رقبہ ہے 14 کنال 9 مرلے اور 66 مربع فٹ۔ یہ جگہ وہ ان کو بیچنے کا ان کے ساتھ معاہدہ کرتی ہیں۔ اب اس معاہدے کے اگینسٹ ان کو ثاقب خان چدر اینڈ کمپنی ان کو 16 کروڑ بطور بیانہ ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جبکہ کل رقم، اس سارے سودے کی کل رقم ان کے درمیان طے ہوتی ہے 60 کروڑ روپے، جس میں سے ان کو 16 کروڑ بطور بیانہ ان کو مل جاتا ہے۔ اب کہانی میں ٹوسٹ دیکھیں آپ یہاں پہ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کس کاریگری کے ساتھ، میں کہوں گا کس ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے اس شریف خاتون کو چکڑی چپڑی باتوں میں الجھایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہرگز میں نہیں کہہ رہا، یہ FIR کا متن ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ FIR میں درج ہیں کہ انہوں نے چکڑی چپڑی باتوں میں اس خاتون کو الجھایا اور اس سے قبضہ بھی چھین لیا۔ آپ ہر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے دن میں تارے دکھا دیے، جس طرح وہ کسی کا کوئی ویزا لگنا ہو نا تو اس کو دن میں تارے دکھا دیے جاتے ہیں کہ جی وہاں پر جب آپ باہر کے ملک جائیں گے تو وہاں پر تو درختوں پہ پیسے لگے ہوں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں اس خاتون کے اوپر کیا جادو کیا کہ اس کو بقایا رقم بھی نہ دی اور اس سے وہ جو پلاٹ تھا اس کا قبضہ بھی حاصل کر لیا۔ اور اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں، ثاقب خان چدر نے ان کو 3 چیک ایشو کیے تھے، جس میں سے جو چیک نمبر 1 ہے اس کا نمبر ہے 54855951، اور جو سیکنڈ چیک ہے وہ ہے اس کا نمبر ہے 54855950، اور جو تیسرا چیک ہے اس کا نمبر ہے 54855952، اور ان تینوں چیکس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 9 کروڑ روپیہ ہے۔ ان تینوں چیکس کی اماؤنٹ مجموعی طور کے اوپر 27 کروڑ روپیہ بنتی ہے، اور FIR کے نمبرز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک FIR ہے اس کا نمبر ہے 982/26، جو اگلی FIR ہے وہ ہے 983/26، اور جو اس سے اگلی FIR ہے وہ ہے 984/26۔ ثاقب خان چدر نے اس خاتون کو ایسا اپنے شکنجے میں پھنسایا کہ جب بھی کبھی وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرتی ہے تو ثاقب خان چدر صاحب اپنا ایک چیک نکالتے ہیں اور اس خاتون کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، وہ خاتون اپنی رقم کا مطالبہ کرتی چلی جا رہی ہے اور یہاں پر بالکل کوئی کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، کوئی شرم نہیں آ رہی، کوئی حیا نہیں آ رہی، کوئی خیال نہیں آ رہا کہ یہ وہ خاتون ہے جو پریشان ہے، جس نے اپنے علاج کے لیے اپنی زندگی کا آخری سہارا تک اس نے بیچ کے، تو اس کی سوچ تھی کہ وہ اپنا علاج کرا لے گی، اور یہ لوگ اس کو اس طرح سے پریشان کر رہے ہیں۔ جو ہمارے حکومتی اداروں کی جو روایت ہے ان سے بھی کون نہیں واقف۔ یہ بھی ایک کیس اس کا درج ہو گیا ہے، اب یہ سارا معاملہ بھی باقی سارے معاملات کی طرح اللہ کے حوالے ہو جائے گا۔ کون اس کو دیکھے گا، کون اس کو پوچھے گا؟ آپس میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا یہ معاملہ کسی سرے چڑھتا ہے جس کے اندر اس خاتون کا بھی کوئی بھلا ہو جائے؟ یہ ساری باتیں ایک طرف، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقی قدریں کہاں چلی گئی ہیں؟ کہ کیا اس دن کے لیے انسان اتنی محنت کر کے
پائی پائی جوڑ کے ایک چیز بناتا ہے کہ کل کو مشکل وقت میں وہ کام آئے گی، اور جب اس مشکل وقت میں اس چیز کو کچھ کیا جاتا ہے تو پھر اس طرح کے لوگ، جن لوگوں کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے، یا جو لوگ عوام کا مینڈیٹ لے کے سسٹم میں آتے ہیں، پچھلی تو تھی نا جی ریاست مدینہ، نون لیگ کا نعرہ ہے یہ تو ہے ریاست طیبہ. تو سوال میرا یہاں پر یہ ہے، یہاں کی لیڈرشپ سے، جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے یہاں کی، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے کہ کہاں ہے آپ کی ریاست طیبہ؟ کیوں نہیں اب تک ان کی رکنیت ختم کر دی گئی کہ جس شخص کے اس طرح کے معاملات ہوں کہ وہ آپ کی پارٹی کا نمائندہ ہے اور اس سے لوگ اتنے پریشان ہیں، اتنے لوگ اس سے تنگ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ کسی سرے چڑھتا ہے یا پھر دیگر معاملات کی طرح ہی اللہ کے والے ہو جاتا ہے. یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں.